صلوات علیہ وعلى فی هذا الصام وفی کل سالیا محفا وعیدا وناصرا ودلیلا معینا تا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین باصہ رحمۃ للعالمین مولانا وسیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد بقیت اللہ العظم ولی عصر امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فداء علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا کی سلسلے میں تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ علماء علام کی سلامتی کے لیے، اپنی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، اور اپنا نام اس رجسٹر میں لکھوانے کے لیے جو کربلا و شام کے زائرین کا ہے، اور زائرین عزاداروں اور عزاداری کی تحفظ کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں گزشتہ ایک دو جلسوں سے اسی موضوع پر آپ سے خطاب کر رہا تھا کہ خداوند زمین و آسمان نے لا تعد ولا تحصیٰ کہ جس کا شمار نہ ہو اتنی نعمتیں خلق کی ہیں۔ بعض ظاہری نعمتیں ہیں، بعض باطنی نعمتیں ہیں، بعض نعمتوں کے حساب سے درجے بھی ہیں، بعض نعمت کا درجہ بلند ہے، بعض نعمت کا درجہ کم ہے۔ انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت عالم کا وجود ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت عالم کا وجود ہے، جس کے پاس علم ہو، کہ جس کے بارے میں احادیث کثرت سے وارد ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں علماء کی تعداد کم ہے، اس کی واضح وجہ اور ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے، وہ آیت جو آپ کے سامنے کل بھی تلاوت کی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آج عالم کا احترام کرو گے خدا دگنا کر دے گا۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ ہم نے علماء کا احترام نہیں کیا، خدا نے اسی طرح علماء ہمارے اندر سے کم کرنے شروع کر دیے۔ بہرحال عالم کا احترام ایک بہت بڑی نعمت، پیغمبر کا فرمان، جو کسی عالم کی عزت کرے گویا اس نے میری عزت کی۔ اب انصاف سے فرمائیں، آپ سے سوال ہے، اگر حضور اس یہاں پہ تشریف لے آئیں، اب کیا کریں گے استقبال کے لیے؟ ان کا اٹھیں گے ان کے لیے، کوئی جا کے ہاتھ چومے گا، کوئی جا کے قدم بوسی کرے گا، کہ پیغمبر کو سلام کرے گا، آگے جھکے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کوئی اگر میری امت کے عالم کے ساتھ ایسے کر دے گویا اس نے میرا استقبال کیا۔ کتنا بڑا احترام ہے عالم کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، بلکہ اس سے آگے حدیث بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اس گھر کی طرف دیکھنا عبادت جس میں کوئی عالم رہتا ہو۔ عالم کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھنا عبادت۔ لیکن یہ آپ کے ذہن سے خلش کو نکال دوں، میں علماء میں سے نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، حقیر سا طالب علم ہوں، لیکن اس مذہب کے طالب علم کی بھی کوئی کم قدر و قیمت نہیں ہے۔ حدیث منیت المرید کے حوالے سے کہ فرماتے ہیں، معصوم کا فرمان، کوئی عالم یا طالب علم
کسی قریے کے پاس سے، قریے میں سے نہیں یا دیہات میں سے نہیں، اس کے قریب سے گزر جائے، نہ کھائے نہ پیے، اس کے گزرنے کے احترام میں خدا اس علاقے کے تمام قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، صرف گزرے وہاں سے تو عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ ایک عالم یا طالب علم گزرے، انصاف سے فرمانا وہ علاقہ جہاں خود باب مدینۃ العلم ہو تو انصاف سے فرمانا وہاں پہ عذاب کا سوال ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس قبرستان کو وادی السلام کہا جاتا ہے کہ وہاں دفن ہونے والا کبھی عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا۔ الحاصل عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ عالم کے پاس آل محمد کے علوم میں سے ایک قطرہ اس کے پاس آ گیا، اس لیے عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اب کوئی اشکال نہیں کرے گا، سب ماشاءاللہ سنیں گے بھی، غور بھی کریں گے۔ جس کے پاس علوم آل محمد کا ایک قطرہ آ جائے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اگر میں کہہ دوں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، جو مجسم علم ہے، تو اشکال کی ضرورت نہیں ہے، وہ حقیقی عالم تو وہی ہیں۔ اگر ہم پہ علماء کا اطلاق ہوتا ہے تو مجاز ہونے کی حیثیت سے حقیقی عالم وہ ہیں۔ بہرحال علم جب آتا ہے تب انسان کے آنکھوں کے آگے سے معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب معرفت آتی ہے تب ہی اس انسان کو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا امام ہے کون۔ آج اگر مجلس میں آپ کے بیٹھنے کا انداز اس طرح سے ہے نا، یہ آپ کے معرفت کا کمال ہے۔ جس کو دیکھے دو زانو ہو کے بیٹھ رہا ہے اس کی معرفت الگ ہے، جو کسی اور انداز میں بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے اس کی معرفت الگ ہے۔ ہر شے کی معرفت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اور معرفت کے لحاظ سے اس کی تعظیم میں بھی فرق آتا ہے، اس کے احترام میں بھی فرق آتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے دل میں عالم کا ایک احترام ہے، وہ اسی طرح احترام کرے گا، السلام علیکم ہاتھ ملا کے چلا جائے گا۔ لیکن جو عالم کی معرفت رکھتا ہے وہ کبھی عالم کے سامنے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اسے معرفت ہے عالم کی۔ الحاصل جسے جتنی معرفت ہو اسی حساب سے وہ احترام کرتا ہے۔ آپ کو یہاں مجلس کی جتنی معرفت ہوگی آپ مجلس کا احترام کریں گے، آپ کو باپ کی جتنی معرفت ہوگی باپ کا احترام کریں گے، باپ کو اولاد کی جتنی معرفت ہوگی اتنا احترام کریں گے، آپ کو مسجد کی جتنی معرفت ہوگی اتنا مسجد کا احترام کریں گے۔ معرفت کے لحاظ سے انسان کیا احترام کا انداز بدلتا جاتا ہے۔ آج لگتا ایسا ہے کہ ہمیں زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے، ورنہ ہماری کوئی مجلس بھی امام زمانہ کے نام سے خالی نہ ہوتی۔ یہ معرفت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اور حدیث کا جملہ جو میں نے کل تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، بیشتر کتب میں یہ موجود ہے، اپنی اور غیر و تمام کی کتب میں، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جملہ معمولی، لیکن کل میں نے عرض کیا تھا یہاں نام نہیں ہے جو امام کا نام نہ جانتا ہو، نہیں، جو اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کا زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کیوں کہتے ہیں؟ جاہلیت کے زمانہ جو پیغمبر سے پہلے کا زمانہ اسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اس لیے اسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ کون کون سے بڑے بڑے گناہ؟ 3 گناہ ایسے گنے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ایک گناہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں اور ایسے لا علمی اور جاہلانہ انداز میں جنگیں ہوئی ہیں، پانی کے اوپر جنگ، کھانے پینے کے اوپر جنگ، تھوڑی سی گالی دے دی اس کے اوپر جنگ، یعنی لوگ صبر نہیں کرتے تھے، اور جنگیں بھی اتنی طولانی ہوتی تھیں کہ 40 سال 30 سال ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے گزرتی تھی۔ ایک یہ گناہ تھا ان کا، یہ برائی تھی ان میں۔ دوسری برائی ان میں یہ تھی کہ وہاں فحاشت کو عروج تھا۔ فحاشت کو عروج کہ وہ خیمے ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جائے فحاش خانے ہیں یہ۔ تیسرا گناہ، لڑکے کو زندہ رکھتے تھے، لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ تیسرا بڑا گناہ کہ جس کی وجہ سے اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتا ہے۔ پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ، ہر کوئی فخر کر رہا ہے جاہلیت میں ہم نے یہ کیا۔ ایک کہتا ہے یا رسول اللہ میں سفر پہ گیا تھا
واپس آیا, مجھے نہیں معلوم, میرے ہاں لڑکی ہوئی. 2-3 سال گزرے, میں نے دیکھا ایک لڑکی, ایک بچی میرے گھر میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. زوجہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تو نے پہچانا نہیں, یہ تیری بیٹی ہے. کہہ رہے اس وقت کچھ نہیں کہا, لے کے چلا لڑکی کو. اب پہنچا باہر, گڑھا کھودنا شروع کیا. گرمی کا زمانہ ہے, میرا پسینہ آئے, بچی اپنے کپڑے سے میرا پسینہ صاف کرے, میرے ہونٹ خشک ہوں, بچی لا کے مجھے گلاس تھما دے پانی کا, پانی پیوں. جب گڑھا کھد گیا, کہتے باپ نے مجھے دھکا دیا, یا رسول اللہ میں نے اسے دھکا دیا. بچی بابا بابا پکارتی رہی, میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی, ریت ڈالنی شروع کر دی. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے, کتنا ظالم شخص گزرا ہے. اب وہ زمانہ جاہلیت کا تھا, اب اپنے زمانے کو اس زمانے سے ملائے گا. آپ کا زمانہ ماشاءاللہ علم کا زمانہ ہے, آپ کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے, آپ کا زمانہ بہت اونچا زمانہ ہے, لیکن اس زمانے سے ملا کر دیکھیں, اس زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں اور گنی چنی جنگیں ہوئی ہیں, اور نام بھی لکھے ہیں کہ کون سی جنگ ہوئی ہے, لیکن اس میں معلوم ہے قاتل کون ہے, مقتول کون ہے, نام تک لکھے ہیں. قاتل کو بھی معلوم ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں, مقتول کو بھی معلوم ہے میں کیوں قتل ہو رہا ہوں, تمام معلوم ہے. لیکن وہ جاہلیت کا زمانہ تھا, آپ کا پڑھا لکھا زمانہ ہے. یہاں پر بم پھٹا, اتنے لوگ مر گئے, نہ مقتول کو معلوم ہے میں کس لیے قتل ہو گیا ہوں, نہ قاتل کو معلوم کیوں قتل کر رہا ہوں. بتائیں وہ جاہلیت کا زمانہ تھا, یہ جاہلیت کا زمانہ ہے جہاں کسی کو خبر ہی نہیں میرے قتل کا سبب کیا ہے, کیا وجہ ہے مجھے قتل کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کون سا جاہلیت کا زمانہ گنا جاتا ہے. اس زمانے کو کہ جہاں قاتل کا بھی نام معلوم تھا, مقتول کا نام بھی معلوم تھا, لیکن یہاں سینما گھر ہو یا جو سا ہو, باہر نکل رہے ہیں, جان محفوظ نہیں, کوئی فائرنگ کر کے چلا گیا, لوگ مر گئے. یہاں پر تو شیعہ اور سنی کا حساب ہی نہیں ہے, ایسے لوگ مر گئے. اب نہ ان کو معلوم ہے کیوں, کس جرم میں ہمیں قتل کیا ہے, نہ قاتل کو معلوم, قتل کر کے چلا گیا. اس زمانے میں فحاشت عروج پہ تھی. فحاشت کتنی تھی, مختلف خیمے تھے جن کے اوپر جھنڈے لگے تھے, جس سے پتہ یہ چلتا تھا یہاں فحاشت ہوتی ہے. اس زمانے میں گنی چنی جگہیں تھیں. اب بتائیں ہر گھر میں ٹی وی ہے, ہر گھر میں کیبل ہے, ہر گھر میں, بس کیا جملہ آپ خود بیان کر سکتے ہیں. اس زمانے میں گنے چنی جگہ تھیں, اب تو ہر گھر میں. اس زمانے میں بڑا یہ طریقہ نہیں تھا کہ جب رشتہ آتا تھا تو پوچھتے تھے لڑکی کو ڈانس کرنا آتا ہے یا نہیں. لیکن ہمارا زمانہ دیکھ لیں, اس زمانے سے تقابل کر کے کہ جاہلیت کا زمانہ وہ تھا یا یہ ہے جاہلیت کا زمانہ. اس زمانے میں جنگیں ہوئیں, اس زمانے میں فحاش خانے تھے, اس زمانے میں لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لڑکی کا نام آتا تھا, تمہارے ہاں لڑکی ہوئی ہے, فوراً چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا, ہیں لڑکی ہوئی ہے, چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا. آج دیکھ لیجئے گا, کسی کو لڑکی کی خوشخبری دیں, اگر اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہوا نظر آئے, سمجھ لینا اس کا تعلق بھی جاہلیت کے زمانے سے ہے, ورنہ لڑکی معمولی نہیں ہے. اس لڑکی کو خدا نے زینت دی ہے فاطمہ کے نام کے ذریعے سے. کتنی بڑی عظمت ہے خواتین کی. ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر تمام خواتین مل کے یہ فخر کریں ہم جیسا کون ہے, ہم مردوں سے افضل ہیں, اس لحاظ سے خدا نے ہمارے درمیان سیدہ کو خلق کیا ہے. کہہ رہے ان کو حق حاصل ہے کہنے کا, کیا مقام ہے اس بی بی کا. الحاصل 3 بڑے بڑے گناہ اور اپنے زمانے کو تقابل کریں, جسے ہم ترقی کا زمانہ کہتے ہیں, جسے علم کا زمانہ کہتے ہیں. وہ تھا جاہلیت کا زمانہ, یہ ہے علم کا زمانہ. وہ جاہلیت کے زمانے نے تقاضا یہ کیا کہ جب جہالت کا زمانہ عروج پہ پہنچا تو خدا نے ایک محمد کو بھیجا کہ زمانے کا ضرورت تھی کہ ایک محمد کو بھیجا جائے. انصاف سے فرمانا, وہ جاہلیت کا زمانہ کم تھا اس زمانے کے مقابلے میں. جب اس زمانے نے تقاضا کیا ایک محمد آئے, کیا یہ زمانہ تقاضا نہیں کرتا ایک محمد جیسا آئے جو آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے. الحاصل جب تک معرفت نہیں ہوگی, انسان کا تقابل, انسان کا ذریعہ, انسان کی حیثیت جاہلیت کے زمانے میں, لیکن معرفت آتی ہے علم کے ذریعے سے. ایک تو اس کا تعلق علم کے ذریعے سے, دوسری معرفت آتی ہے دعاؤں کے ذریعے سے. دعاؤں کے ذریعے سے بھی معرفت ملتی ہے. آپ
ताकीबात नमाज सुबह में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ्सक। मौलाना अक्सर हजरात पढ़ते हैं, खुदाया अपनी मारिफत तो मुझे अता कर, अगर तेरी मारिफत ना मिली तो पैगंबर की मारिफत कैसे हासिल करूँगा। खुदाया अपने नबी की मारिफत अता कर, अगर तेरे नबी की मारिफत ना मिली तो इमाम की मारिफत कैसे हासिल करूँगा। खुदाया इमाम की मारिफत अता कर, अगर इमाम की मारिफत ना मिली तो मैं गुमराही में रह जाऊँगा, क्योंकि माता वलम अगर मर जाए और इमाम की मारिफत ना रखता हो तो जाहिलियत की मौत मरा। अब मैंने बताया आपने मारिफत का लफ्ज़ सुन लिया, लेकिन मारिफत का लफ्ज़ इतना छोटा लफ्ज़ नहीं है। मारिफत के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक मारिफत रस्मी है और एक मारिफत इस्मी है। आपको ये दोनों मारिफतें हासिल करना होंगी तब जाके आप कहला सकते हैं कि आप इमाम की मारिफत रखते हैं, तब जाके मारिफत हक़ के मारिफत आपके ऊपर सादिक आएगा। अगर सिर्फ नाम की हद तक होता तो हदीस वाज़े होती कि जो इमाम का नाम ना जानता हो वो जाहिलियत की मौत मरा। नहीं, जो इमाम की मारिफत ना रखता हो। बहरहाल मौजू काफ़ी वसी है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसके ज़ेर हुकूमत, किस इमाम की ज़ेर क़यादत आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस इमाम की शान क्या है, उस इमाम का मकाम क्या है, उस इमाम की कुदरत क्या है, वो इमाम जब आएगा तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, ये मारिफत आपको होनी चाहिए। कल मैंने ज़िक्र किया था मारिफत के हवाले से कि इमाम अंबिया के वारिस हैं, तो वरासत बातनी का ज़िक्र किया था कि बातनन इमाम कौन कौन सी वरासतें लेकर आएंगे, लेकिन कुछ वरासतें वो हैं जो इमाम ज़ाहिरी लेकर आएंगे, इमाम के साथ होंगी। वो है कुछ अंबिया की वरासतें हैं, कुछ आइम्मा की वरासतें हैं, वो तमाम लेकर इमाम अपने साथ आएंगे। हत्ता कि यमानी के बारे में मिलता है, जब इमाम के पास पहुंचेगा और इमाम से मुसाफिया करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे मौला मुझे अंबिया के तबरुकात दिखाएं। जब इमाम दिखाएंगे वो तमाम चीज़ें, फ़ौरन मौला के हाथ में बैत करेगा, यही तुम्हारा इमाम है। कहा मौला मुझे मालूम था, लेकिन इन लोगों की तसल्ली चाहता था कि वारिस अंबिया के पास अंबिया की मिरासें साथ साथ हैं। बहरहाल इमाम मिरासें और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने इकट्ठी की हैं वो 12 वरासतें हैं जो इमाम अपने साथ लेकर आएंगे। उनमें से एक शय जिसे असाए मूसा कहते हैं, ये जन्नत की लकड़ी या जन्नत के दरख्त का बना हुआ असा, इसकी लंबाई 10 गज़, इसके मुख्तलिफ नाम ग़यास भी कहते हैं, अतीक भी कहते हैं, और मुख्तलिफ नाम इस असा के। इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये असा तो था एक मोजज़ा, लेकिन इसके अंदर कई मोजज़ात थे, अकेला एक मोजज़ा नहीं था, कई मोजज़े थे इस असा के अंदर। पहला ये, जब ज़मीन पे रखते थे तो अजदा बन जाता था, और इस असा का दूसरा मोजज़ा ये था, रात को चाँद की तरह चमकता हुआ नज़र आता था। जनाब मूसा को रास्ता ढूंढने में मुश्किल नहीं होती थी। जब जनाब मूसा आराम करना चाहते थे, इसे ज़मीन पे गाड़ते थे तो सायादार दरख्त बन जाता था। जब जनाब मूसा को भूख लगती थी, असा के 2 मुंह थे, एक तरफ से शहद जारी हो जाता था, एक तरफ से पानी जारी हो जाता था। ये असा जनाब मूसा का असा आपके इमाम लेकर, ये तो चंद मोइज़े, 70 मोइज़े इस असा के अंदर हैं जो ज़माने का इमाम अपने साथ लेकर आएगा। एक दूसरा असा है, वो है असाए आदम। बाज़ उलमा ये कहते हैं असाए आदम वही असाए मूसा है, लेकिन बाज़ ये कहते हैं जनाब आदम का असा और था, जनाब मूसा का असा और था। ये तमाम असा मुख्तलिफ अंबिया के जमा होकर जनाब शुएब के पास पहुँचे। जनाब शुएब ने कहा मूसा जो सा असा दिल करे वो उठा लो, तो ये वाला असा जनाब मूसा के पास आया। अलहासिल दूसरी शय असाए जनाब आदम है, उसके अपनी तफसीलात। तीसरी शय जो मौला अपने साथ लाएंगे वो है वो पत्थर जिसमें से 12 चश्मे जारी हुए थे। वो पत्थर है जिसमें से 12 चश्मे जारी हुए थे, इमाम अपने साथ लेकर आएंगे। कहते जब इमाम लश्कर को लेके चलेंगे तो कहेंगे मुनादी से निदा कर दो, खबरदार कोई ना अपने साथ खाना लेके चले ना पानी लेके चले, खाली हाथ चलना है। मैं अपनी ज़ुबान में इस तरह से कह दूं, जा इमाम के साथ रहे हो, अब खाने पीने की फिक्र न करना। अब वारिस के साथ जा रहे हो, बल्कि वारिस नहीं, वारिस हुसैन के साथ जा रहे हो।
تمہیں فکر کی ضرورت نہیں. اب لوگ یہاں پر جاہلین کچھ کہیں گے کہ کیسے مولا ہیں, لگتا ہمیں راستے میں مروائیں گے, اتنے اتنے بڑے صحرا ہیں, ہم بھوکے مر جائیں گے, ہمارے جانور کیا کریں گے. پہلی منزل پہ جب امام پہنچیں گے کہ پیاس کی ابتدا ہوگی, امام اس پتھر کو ایک جگہ نصب کریں گے, اس پتھر میں سے غذا بھی نکلنی شروع ہو جائے گی, اس پتھر میں سے چشمے بھی جاری ہو جائیں گے, حتیٰ کہ جانوروں کے لیے چارہ بھی جاری ہو جائے گا. اور بعض کتابوں میں یہ پڑھا جو اس پانی کو پیے گا پھر پیاسا نہیں رہے گا, جو اس کھانے کو کھائے گا پھر بھوکا نہیں رہے گا. الحاصل یہ وہ پتھر ہے, جب اسے نصب کیا جائے گا تو اس میں سے چشمے جاری ہوں گے, جب اسے اٹھا لیا جائے گا تو چشمے خشک ہو جائے گا, ویسے کہ ویسا پتھر. ایک اور شے جو امام اپنے ساتھ لائیں گے وہ ہے تابوت سکینہ. تابوت سکینہ کون سا ہے کہ جس میں تبرکات آل موسیٰ و آل ہارون کے ہیں, جناب موسیٰ کی چیزیں, جناب ہارون کی چیزیں اور انبیاء کے تبرکات کہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ جسے ملائکہ اٹھا کے پھرتے ہیں. اور اس تابوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ روب الہی چلتا ہے. جس جگہ سے یہ تابوت گزرے گا وہاں کے لوگ امام کے روب میں گرفتار ہو جائیں گے. یہ تابوت سکینہ کا نام اس لیے کہتے ہیں کہ دشمنوں پہ روب ڈالے گا, دشمنوں کے دلوں میں روب آئے گا اور مومنوں کے دلوں میں سکون آئے گا, اس لیے اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. بی بی سکینہ کو بھی سکینہ اسی لیے کہا جاتا ہے, نام فاطمہ ہے, چونکہ حسین کو اس بچی سے سکون ملتا تھا اس لیے سکینہ کہا جانے لگا. تابوت سکینہ مولا کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد سائے جناب یوسف, وہ پیالہ جس کے ذریعے سے گندم یا یہ چیزیں ناپ کے دیتے تھے, وہ امام اپنے ساتھ لائیں گے. ایک اور شے مولا جو اپنے ساتھ لائیں گے وہ ہے پیراہن یوسف, جناب یوسف کا کرتا. یہ کون سا کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل لے کے آئے کہ اے ابراہیم اس کرتے کو پہن لو, نہ آتش کی حرارت تمہیں نقصان دے گی, نہ زیادہ سردی تمہیں نقصان دے گی. یہ جناب ابراہیم نے پہنا, جناب ابراہیم سے جناب اسحاق تک, جناب اسحاق سے جناب یعقوب تک, اور جناب یعقوب نے جناب یوسف کے بازو پہ باندھ دیا. یہ جناب یوسف جب مصر میں پہنچے ہیں, مصر میں پہنچنے کے بعد جب کہا گیا کہ آپ کے بابا کی آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں آپ کی یاد میں گریا کر کر کے, تو جناب یوسف نے اس تعویذ کو کھولا, پیراہن کو نکالا اور کہا جاؤ میرے بابا کے آنکھوں پہ مس کرنا, بابا کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی. کہتے ادھر پیراہن کھلا کہاں پہ؟ مصر میں ہے. ادھر جناب یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مصر کہاں, کنعان کہاں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر نبی کے پیراہن کی خوشبو ہو تو خود نبی کی بھی خوشبو ہوتی ہے. اب حدیث قصہ میں یہ جملہ ہے کہ اے اماں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, اس کا مطلب خوشبو ہے, مومن کی بھی خوشبو ہے. اویس قرنی کا نام سنا ہے؟ یہ چلے, یہ اویس قرنی کون ہے؟ عاشق رسول ہے. ایسا عاشق ہے کہ جس سے بڑے عشق کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس سے بڑا عاشق ہو. پیغمبر تشریف فرما ہے, بہرحال بات سے بات نکلتی جا رہی, میں علامہ نہیں ہوا کہ تقریر تیار کر کے پڑھوں, اس لیے جو بات نکلتی جا رہی ہے آگے. پیغمبر بیٹھے مسجد نبوی میں, کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے ابھی ابھی آ کے مجھے خبر دی ہے, کہتے آج اس مجلس میں اس مسجد میں جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اب کہتے کہ دعائیں مانگنی شروع کر دی. پیغمبر سجدے میں, اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود سنا, پیغمبر فرماتے کاش اویس یہاں پہ ہوتے, جو دعا کا حق تھا ویسی دعا کرتے. کاش اویس یہاں پہ ہوتے, جو دعا کا حق تھا وہ پورا کرتے. کہتے دعا مانگی, کسی کو اولاد چاہیے تھی اولاد مانگی, کسی کو بیٹا چاہیے تھا بیٹا مانگا, کسی کو رزق چاہیے تھا رزق ملا, کسی کو کچھ چاہیے تھا, سب نے اپنی اپنی دعا مانگی. اب دعائیں مانگ کے ختم ہو گئی, پیغمبر چلے گئے. یہ واحد شخصیت ہے کہ عاشق رسول ہوتے ہوئے پیغمبر کی زیارت اپنی زندگی میں نہیں کر سکے. پیغمبر کے بعد آئے, قبر رسول پہ اپنے آپ کو گرایا, اتنا روئے, یا رسول اللہ کاش ایک لمحے کے لیے مجھے زیارت نصیب ہوتی. رونے کے بعد صحابہ اکٹھے ہو گئے کہ
اے اویس، میں نے پیغمبر نے ایک دن اس طرح سے کہا تھا، اور سجدے میں پیغمبر یہی دعا کرتے رہے، کاش اویس ہوتے جو دعا کرنے کا حق تھا ویسی دعا کرتے۔ تو کیا اویس تم کیا دعا کرتے؟ کہا تم لوگوں نے کیا دعائیں کی؟ ایک نے کہا میں نے دکان نہیں تھی، دکان کے لیے دعا کی۔ دوسرے نے کہا رزق میں کمی تھی، میں نے رزق کے لیے دعا کی۔ تیسرا کہتا مجھے اولاد نہیں تھی، میں نے اولاد کے لیے دعا کی۔ چوتھے نے کہا کہ میرے پاس پیسے کی تنگی تھی، میں نے پیسے کے لیے دعا کی۔ ترقیاں نہیں ہوتی تھی، ترقی کے لیے دعا کی۔ کہہ رہا یہی دعا تھی؟ کتنی تمہاری سوچ نیچ ہے۔ کہا ویسا اگر تم ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ کہا اگر میں ہوتا تو ایک ہی دعا کرتا، خدایا ہمارے نبی کو قیامت تک کے لیے زندگی دے۔ تو الحاصل یہ محبت کی علامت ہے نا، اپنے سے پہلے، اپنی اولاد سے پہلے، اپنے پیسوں سے پہلے، اپنی زندگی سے پہلے حجت خدا کے لیے دعا مانگنا، اس کی زندگی کی دعا مانگنا، یہ سنت جناب اویس ہے کہ پیغمبر فرماتے کاش اویس یہاں پہ ہوتے، وہ یہی دعا کرتے۔ اس لیے کہتا ہوں امام زمانہ کے لیے دعا کی، اگر آپ کو واقعاً محبت ہے مولا سے تو پہلے حجت خدا کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ اویس ہیں، چلے ایک دن کہتے ہیں اماں پیغمبر کے لیے دل تنگ ہوتا جا رہا ہے، دل کرتا ہے میں رسول کی ایک لمحے کے لیے زیارت کر لوں۔ ماں کہتی ہے کہ اے اویس میں بوڑھی ہوں، تو میرا خدمت گزار ہے، اگر تو چلا گیا مجھے پوچھے گا کون؟ کہ اماں میں فوراً آ جاؤں گا۔ یہ ہے ماں باپ کی اطاعت جو انسان کو کس بلندی پہ پہنچا دیتی ہے۔ کہتے کہ اماں میں فوراً آ جاؤں گا۔ کہتے اچھا بیٹا جاؤ، شام غروب آفتاب تک اگر نبی کی زیارت نہ ہوئی تم نے واپس آ جانا ہے۔ اب یہ پہنچے پیغمبر مدینے سے باہر، اب شام تک نہیں آئے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آنے والے رسول، لیکن اس نے ماں کی اطاعت کا خیال کیا، فوراً واپس چلے گئے۔ واپس چلے گئے، ادھر پیغمبر آئے تو جملہ پیغمبر کا کیا ہے؟ انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن، میں خدائے رحمان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں یمن کی طرف سے۔ کتنی عظیم! صرف ماں کی اطاعت انسان ایک مومن کے اندر خوشبو پیدا کر سکتی ہے۔ تو یقین رکھنا امام کی بھی ایک خوشبو ہے، لیکن اس ناک سے نہیں، حیوانی ناک سے نہیں، اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صبح اٹھ کے استشمام کر لیتے ہیں کہ زہرا کا لال اس وقت ہے کہاں، جن کے اندر واقعا ریاضت کی کیفیت ہے۔ سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن میرے آگے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر رات کو ملائکہ کو حجت خدا پہ اترتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ امام ہم سے دور نہیں ہے، ہم امام سے دور ہیں۔ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں امام سے۔ امام تو نزدیک کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب یہ گناہوں کے سفر سے لوٹ کے میرے پاس آتے ہیں، کب میں ان کے ہمارے یعنی بننے کا انتظار کر رہے ہیں، کب یہ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ الحاصل ایک اور شے جو امام اپنے ساتھ لائیں گے وہ کرتا جناب یوسف ہے، پیراہن یوسف ہے، جو امام کے پاس تبرکات میں سے ہوگا۔ ایک اور شے جو امام اپنے ساتھ لائیں گے وہ ہے جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی، کہ اس انگوٹھی کے اندر خداوند زمین و آسمان نے تمام چیزیں بھر دی تھیں۔ اسی انگوٹھی کے ذریعے ہواؤں پہ حکومت تھی، اسی انگوٹھی کے ذریعے دریاؤں پہ حکومت تھی، اسی انگوٹھی کے ذریعے جنات پہ حکومت تھی، اسی انگوٹھی کے ذریعے تمام خزانے ان کے سامنے عیاں تھے، اس انگوٹھی کے ذریعے حکومتیں کرتے تھے۔ مولا اس انگوٹھی کو ساتھ لائیں گے۔ یہ انگوٹھی وہ انگوٹھی ہے جو جناب سلیمان کے بعد مختلف اولیاء کی طرف سے ہوتی ہوئی پیغمبر تک پہنچی، پیغمبر سے مولا کائنات تک پہنچی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ وہی انگوٹھی ہے جو علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کی کیفیت میں ادا کر دی۔ بڑی عجیب بات ہے، سائل ایک اگر فقیر آئے نا مسجد کے درمیان، نماز ہو رہی ہو، کبھی سوال نہیں کرے گا، نماز کی حالت میں دے گا کون؟ اور دوسرا فقیر کبھی یہ نہیں کہ آپ کی انگلیوں کو چیک کرے گا، آپ کے ہاتھ کو دیکھے گا۔ کائنات کے امیر نے صرف انگلی کا اشارہ کیا، وہ آ کے لے گیا۔ مانگ اللہ سے، پروردگار تیری مسجد سے خالی جا رہا ہوں، پروردگار تیری مسجد سے خالی جا رہا ہوں، یہاں سے مجھے ملا کچھ نہیں۔ ادھر ید اللہ نے اشارہ کیا، ادھر انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ اس کا مطلب مانگ اس سے رہا تھا، لیکن اس کی نظر علی کے ہاتھوں کی طرف تھی، جانتا تھا کہ مانگا اس سے جاتا ہے، ملتا ید اللہ کے ہاتھ سے ہے۔
ملتا ان کے ہاتھوں سے. ید اللہ کا معنی بھی ہے یہ اللہ کا ذریعہ, ایک ہاتھ عرش کی طرف, ایک ہاتھ لوگوں کی طرف, وہاں سے لیتے جاتے ہیں, یہاں عطا کرتے جاتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں لوگ معصومین سے مانگنا کیا صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی بچہ جب باپ سے مانگ سکتا ہے, لیکن شرک کہاں پر آتا ہے کہ معصوم سے مانگنا؟ جب معصوم کو آپ اللہ کا درجہ دے کے مانگیں. اگر وسیلہ سمجھ کے مانگیں کہ اللہ کا وسیلہ ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن اگر معصوم کو یہ سمجھ کے مانگے کہ اس ردیف میں جو خالق کی ردیف ہے اس ردیف میں رکھ کر مانگیں گے تو یہ شرک کر رہے ہیں. لیکن اگر کہیں گے یہ اللہ کا دیا ہوا وسیلہ ہے کہ ان کے توسط سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں جاتا, تو کوئی اشکال نہیں ہے. الحاصل یہ انگوٹھی امام زمانہ کے پاس, اس کے علاوہ مولا اپنے ساتھ ساری کتابیں لائیں گے, توریت موسیٰ, انجیل عیسیٰ, زبور داؤد. کہ عیسائی جب توریت انجیل کو دیکھیں گے, عیسائی اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں گے, باقی اسلامی فرقے اپنی اپنی چیزیں دیکھ کر فوراً مسلمان ہو جائیں گے. اس کے علاوہ امام جو اپنے ساتھ لائیں گے وہ ہے علم پیغمبر اکرم. یہ ہر وہ علم نہیں ہے, یہ علم صرف 2 جنگوں میں کھلا, ایک پیغمبر کے دور میں, ایک کائنات کے امیر کے دور میں. اور یہ علم وہ معمولی علم نہیں ہے, اس کا کپڑا عرش سے آیا ہے, جنت سے آیا تھا. اور تیسری مرتبہ یہ علم قائم آل محمد کھولیں گے, برا ان کے زمانے میں کھلے گا. اور جس جنگ میں یہ علم کھلا ہے اس جنگ میں شکست نہیں ہوئی, فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے, فتح فتح ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کا زمانے کا امام اپنے ساتھ کرتا رسول اکرم لے کر آئیں گے, پیراہن رسول لے کر آئیں گے. صادق آل محمد کا فرمان, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بہرحال آپ کے فائدے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ زمانہ نزدیک ہے ظہور سے, ظہور انتہا سے. جیسے آغا بہجت کا فرمان, دوسرے علماء کا فرمان کہ لوگوں کو جتنا ہو سکے امام کی معرفت دلائی جائے, جتنا ہو سکے امام کے نزدیک کیا جا سکے, تاکہ جب امام ظہور کریں تو ایسا نہ ہو یہ لوگ بھٹکتے ہوئے نظر آئیں, بلکہ امام کو دیکھ کر امام کو پہچانیں اور ان کا دامن پکڑ لیں. تو اس وجہ سے یہ میں بیان کر رہا ہوں. صادق آل محمد کا فرمان کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا مہدی کس پیراہن میں, کس کرتے میں ظہور کرے گا؟ کہا مولا بتائیں. ایک مرتبہ مولا اندر گئے تو پیراہن پہن کر آئے. کہا کہ یہ پیراہن جانتے ہو کون سا؟ کہ ہمارے رسول کا پیراہن ہے. یہ وہی پیراہن ہے کہ جس پیراہن کو پہن کر رسول کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے, جنگ احد کا پیراہن. کہا اس پیراہن میں ہمارا بیٹا مہدی ظہور کرے گا. ایک اور شے جو مولا اپنے ساتھ لائیں گے وہ ہے ذوالفقار حیدری, مولا کائنات کی تلوار. اور یہ تلوار غلاف میں ہے, غلاف کے اندر پڑی ہے, اور جب ظہور کا وقت آئے گا خود بخود غلاف سے نکل آئے گی, اپنی زبان میں کہے گی یا حجت خدا ظہور کریں, خدا نے آپ کو اذن دے دیا ہے. یعنی یہ ذوالفقار بھی تڑپ رہی ہے, کب میں قاتلان حسین سے انتقام لوں گی. آخری چیز جو مولا اپنے ساتھ لائیں گے, جو میں نے اپنی تلاش میں تلاش کی ہے, وہ ہے مصحف جناب سیدہ, کہ جس کے اندر اولین و آخرین کے تمام علوم موجود ہیں, وہ امام اپنے ساتھ لائیں گے. اب اگر جب آپ کو پتہ چلے کہ امام آ چکے ہیں تو سب سے پہلے یہی مولا تبرکات دکھائیں. جس کے پاس اگر کوئی جھوٹا ہوگا ایک تبرک بھی نہیں دکھا سکے گا, لیکن اگر کوئی سچا ہوگا تو اب آپ کو تبرکات دکھاتا ہوا نظر آئے, سمجھ لینا یہی آپ کا امام ہے. بس یہ چیزیں اس لیے روشناس کروائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آخری زمانے میں چونکہ مہدویت کا دعویٰ کرنے والے انتہا تک ہوں گے, اور ہر شخص اپنے آپ کو امام زمانہ بتاتا ہوا نظر. یہاں پر شاید ہو یا نہ ہو, لیکن ہمارے بعض علاقوں میں جہاں پر عاشق امام زمانہ زیادہ ہیں, شاید یہاں پر نہ ہو, اس لیے مہدویت کا چکر نہیں چلتا. لیکن ایران میں اور دوسرے علاقوں میں جہاں پر عاشقان امام زمانہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اس لیے وہاں پر جھوٹے جھوٹے امام زمانہ کا دعویٰ کرنے والے چلے آتے ہیں. کبھی کوئی دعویٰ کر رہا ہے, کبھی کوئی دعویٰ کر رہا ہے. اگر آپ کو معرفت نہ ہوگی آپ ایک ایک قدم پہ پھسل سکتے ہیں. اگر آپ کو امام کا شناختی کارڈ آپ کے پاس نہ ہوگا,
آپ کے اس کمپیوٹر میں موجود نہ ہوگا امام کی تعریف رسمی کیا ہے، اسمی کیا ہے، تو آپ قدم قدم پہ بھٹک سکتے ہیں، آپ اس کو امام کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شناخت موجود ہوگی کہ ہمارا امام ہے کیسا، تبھی آپ امام کو پہچان سکتے ہیں، تبھی ان لوگوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ الحاصل امام کی شناخت کے لیے آپ کو معرفت کی انتہا تک ضرورت، مجھے بھی ساتھ انتہا تک ضرورت ہے، تاکہ کسی موقع پہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں گمراہ نہ ہو سکے جو ہمیں لے کے بھٹکتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہے امام کی معرفت۔ کون امام ہے کہ جو معمولی نہیں، اولیاء کا بھی وارث ہے، انبیاء کا بھی وارث ہے، آج جناب آدم کا بھی وارث ہے، جناب نوح کا بھی وارث ہے، جناب موسیٰ کا بھی وارث ہے۔ الحاصل امام منتظر ہیں ہمارے کہ ہم کب لوٹتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کس طرح منتظر ہیں۔ جیسے ایک کلاس ہے، کلاس روم کے اندر بچے شور کر رہے ہیں، اب انتہا سے زیادہ شور ہے، باہر استاد کھڑا ہے، کب یہ شور تھمے میں اندر جاؤں، کب یہ شور تھمے، لڑکے تیار ہوں میں جا کے اندر سبق پڑھاؤں۔ آپ کا امام بھی باہر منتظر ہے، کب یہ شیعہ سدھریں تب میں جا کے ظہور کروں، کب یہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے سے باز آئیں، کب میں ظہور کروں۔ حسین کا ذکر سننے والوں یاد رکھنا، امام حسین کا قافلہ 28 رجب کو کربلا سے مدینے سے چلا ہے، 10 محرم کو شہادت، اسی سال یا اگلے سال مدینے واپسی۔ انصاف سے فرمانا اس قافلے کے اندر کون کون ہے؟ اس قافلے کے اندر سید بھی ہیں، اس قافلے کے اندر غیر سید بھی ہیں، اس قافلے کے اندر کالے بھی ہیں، اس قافلے کے اندر گورے بھی ہیں، اس قافلے کے اندر ہاشمی بھی ہیں، اس قافلے کے اندر غیر ہاشمی بھی ہیں، اس قافلے کے اندر ساس بھی ہے، اس قافلے کے اندر بہو بھی ہے، اس قافلے کے اندر بچے بھی ہیں، اس قافلے کے اندر بڑے بھی ہیں، اس قافلے کے اندر ہر رشتہ موجود ہے۔ انصاف سے فرمانا کسی روایت میں مجھے نکال کے دکھا دیں کہ کسی وقت میں کسی آن میں کوئی ساس بہو سے جھگڑا کیا ہو، کسی روایت میں، جو بچپن سے آپ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ذکر حسین، مجھے کوئی روایت، کسی عالم کی روایت بتا دیں، کسی عالم کی گفتگو بتا دیں، کوئی کتاب کی بتا دیں کسی میں اختلاف ہوا ہو، ساس بہو سے لڑ گئی ہو، یا بہو نے ساس کو بے ادبی کی ہو، یا سید غیر سید سے لڑ گیا ہو، یا فلاں فلاں سے لڑ گیا ہو، یا بچہ نے بڑے کی بے عزتی کر دی ہو، بڑے نے چھوٹے کی بے عزتی کر دی ہو، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ان میں کیوں اختلاف نہیں تھا، ہم میں کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے اختلاف نہیں تھا، ان کی نظروں کے سامنے حسین تھے اور حسینیت تھی۔ شاید ہماری نظروں کے سامنے حسینیت نہیں ہے، تبھی ہم ایک دوسرے سے لڑتے نظر آئے۔ ماتمی ماتمی کو نہیں دیکھ سکتا، نوآ خان نوآ خان کو نہیں دیکھ سکتا، عالم عالم کو نہیں دیکھ سکتا، ذاکر ذاکر کو نہیں دیکھ سکتا، مومن مومن کو نہیں دیکھ سکتا۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ اتنے عرصے سے آپ حسینیت کی تبلیغ سنتے آ رہے ہیں، ماں کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی ماں نے ذکر حسین سے آپ کی ابتدا کی ہے، آپ میں اختلافات کیوں ہیں؟ دوسری بات، انصاف سے فرمانا اس تمام سفر کے اندر اہل بیت کے کسی بچے کی نماز بھی قضا ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ، کسی بچے کی نماز قضا ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ، حتیٰ کہ اسیری کی صورت میں کسی کی قضا ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ۔ حتیٰ کہ امام حسین فرماتے ہیں بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ جن کی نماز تہجد فوت نہ ہوئی ہو، ان کا ذکر سننے والوں، جنہوں کے پاس چادریں نہیں تھی، اپنے بالوں کے ذریعے پردہ کیا ہو، آج اس پردے کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ آج اس پیغام کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو؟ کس لیے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہو؟ کس لیے اپنے امام کو چھوڑتے جا رہے ہو؟ آج محرم کی 3 تاریخ، اللہ جانے کئی شہادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اسی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو آج یہاں پر مرسوم ہے، ورنہ وہاں پر جناب حر کا تذکرہ ہوتا تھا۔ لیکن ملتان کی سرزمین پہ کل سے میں نے یہی دیکھا، شہزادہ محمد و ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، طفلان مسلم یتیمان مسلم کا۔ کربلا جو گئے ہیں نا وہ بخوبی جان سکتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کربلا میں جس مقام پہ چلے جائیں
ایک ذاکر، ایک پڑھنے والے کی ضرورت پڑتی ہے، مصائب پڑھنے والے کی، تاکہ آنکھوں سے آنسو آئیں۔ لیکن یہ جہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے گنبد لوگ دیکھتے ہیں، یہاں کسی ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان گنبدوں کو دیکھتے ہیں، مائیں دھاڑے مار مار کے روتی ہیں اور زائرین کی چیخوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ایسے یتیموں، ایسی یتیمیت ٹپک رہی ہے ان کے حرم سے، ایسی مظلومیت ٹپکتی ہے ان دو شہزادوں کے حرم سے۔ کہاں روزہ ہے ان کا؟ مسیب میں۔ مسیب علاقے کا نام ہے، وہیں قبر ہے، وہیں لحد ہے، وہیں روزہ ہے ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کا۔ ایک شخص ہے مسیب کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں حرم کے قریب سے گزرا، مجھے اندر سے کسی خاتون کے بولنے کی صدائیں آئیں۔ میں نے دیکھا حرم رات کو بند کر دیے جاتے ہیں، قفل لگا دیا جاتا ہے، حالات خطرناک۔ کہتے کہ میں آیا کلید بردار کے پاس، اے کلید بردار یہ بتا جب تو نے حرم کو بند کیا تھا، لاک کیا تھا، اندر چیک کر لیا تھا کوئی خاتون تو نہیں تھی؟ کہا میں نے چیک کیا تھا کوئی خاتون۔ کہا اندر سے کسی خاتون کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا ہمیں نہیں معلوم وہ خاتون کون ہے، لیکن اندر سے خاتون کے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ کہا اچھا شاید میں بھول گیا ہوں۔ آ کے تالا کھولا، اندر پہنچے جہاں دو زریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی زریاں۔ کہتے اس کے قریب جب پہنچے دیکھا ایک سیاہ برقع پوش خاتون ہے جو کبھی ایک زری کو پکڑتی ہے، کبھی دوسری زری کو پکڑتی ہے، روتے ہوئے کہتی ہے بتاؤ بچوں تمہاری ماں کہاں کہاں تمہارا ماتم کرے؟ اجرکم اللہ۔ جیسے یہ لفظ سننا تھا کہا اے شخص تو سید نہیں ہے؟ کہا نہیں، جلدی سے آنکھیں بند کر باہر نکل۔ باہر آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا تو نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ حسین کی ماں ہے جو اپنے بچوں کا ماتم کرنے آئی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا ان رونے والی آوازوں پہ اپنی برکت اور رحمت نازل کرے۔ کہا میں نے سنا ہے حسین کی ماں صرف کربلا جاتی ہے۔ کہا واقع کربلا کے بعد یہ دنیا کی واحد ماں ہے۔ آج جتنی مائیں لے لیں، جب دنیا میں رہتی ہیں تو انہیں تکلیف رہتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، جب بڑا ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، جب بچہ اور بزرگ ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور تکلیفیں۔ ماں کو سکون جب ملتا ہے جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے، وہ ماں کی پہلی سکون کی رات ہوتی ہے۔ لیکن کائنات میں یہ واحد ماں ہے جسے اس دنیا سے جانے کے بعد سکون نہیں ملا۔ کبھی حسن کے جنازے پہ رو رہی ہے، کبھی حسین کے جنازے پہ ماتم کر رہی ہے، ارے کبھی اونٹوں کے پیچھے گرنے والے بچوں کو ارے اٹھا کے گریا کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج تذکرہ نہیں، آج صرف سوچ لو 3 محرم ہو گئی، ارے کربلا کا مہمان کربلا میں وارد ہو چکا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ یہ 2 بچے ہیں، جناب مسلم سے جب لوگوں نے بغاوت کی، لوگ پھر گئے، جناب مسلم ان دونوں بچوں کو لے کر آئے شرح قاضی کے پاس۔ اے شرح قاضی یہ میرے 2 بچے ہیں، حالات پتہ نہیں کس طرح کے ہوتے ہیں، میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں، ان دونوں بچوں کو کسی طرح سے ہو سکے انہیں مدینے پہنچا دینا، یہ اپنی ماں کے پاس چلے جائیں، مجھے سکون مل جائے گا۔ شرح قاضی کہتا ہے کہ جی حاضر، میں انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا میں کسی قافلے کے ساتھ بھجوا دوں گا۔ جناب مسلم شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں بچے شرح قاضی کے پاس، اور ادھر ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اور ایک مرتبہ شرح قاضی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہا دیکھو فلاں قافلہ مدینے جا رہا ہے، ان بچوں کو وہ قافلہ دکھا کے واپس آ جانا، بچوں ان قافلے میں چلے جانا، وہ قافلہ تمہیں مدینے پہنچا دے گا۔ اب یہ قافلے کے قریب پہنچایا، دور سے دکھا دیا وہ قافلہ ہے جن کی گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جاؤ اس قافلے میں ملو، تم مدینے پہنچ جاؤ گے۔ بچے تھے، دوڑتے کتنا دوڑتے، قافلہ تیز جا رہا تھا، کچھ دیر کے بعد راستہ بھول گئے۔ جب صبح کی تمام سفیدی نمودار ہوئی، بچوں نے کیا دیکھا؟ مدینے کی گلیاں ہیں، مسلم کے یتیم ہیں، مدینے کی گلیاں، مسلم کے یتیم۔ ایک مرتبہ گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، زندان میں۔ بچے 1 سال زندان میں رہے، پورے 1 سال۔ کہتے پورے دن میں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا، شام کو 1 سوکھی روٹی اور ساتھ گرم پانی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا ہمیں یہ شام کو کھانا دیتے ہیں، ایسا نہ کریں دن کو روزہ رکھ لیا کریں، افطار سے یہ کھانا کھایا کریں۔ میری جانیں قربان ان چھوٹے چھوٹے روزہ داروں پر، خدایا ان روزہ داروں کا صدقہ ہماری تمام عبادات کو قبول کرنا۔
اجرکم اللہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ روزہ رہے شام کے ٹائم، ارے ایک روٹی کا ٹکڑا اور ساتھ گرم پانی، دن گزرتے گئے۔ ایک دن چھوٹا بھائی روتے ہوئے کہتے ہیں بھیا سال ہو گیا، میرا دل ماں کے لیے بڑا تنگ ہو چکا ہے، دل چاہتا ہے ماں کی گود میں سر رکھ کے 2 قطرے آنسو کے بہا دوں۔ اماں 1 سال ہو گیا میرے باپ کا پرسہ نہیں دیا، بلکہ ہم نے زندانوں کی سلاخیں گزاری ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اب بھائی باتیں کرتے کہ ایسا کرتے ہیں، زندان بان سے اپنی تعارف کراتے ہیں، شاید اچھا آدمی نکل آئے، ہمیں راستہ دکھا دے، ہمیں جانے دے۔ زندان بان مشکور نام ملتا ہے۔ آیا شام کے ٹائم، کہا زندان بان ہماری ایک بات تو سننا۔ کہا کیا بات ہے؟ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ تو فوراً کہتا ہے کون محمد مصطفیٰ؟ وہ جو میرے نبی ہیں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اچھا پیغمبر کے کلمہ کو ہو؟ اچھا بتاؤ کیا علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہا کیسے نہیں جانتا، وہ تو میرے امام ہیں۔ کہا بتاؤ کیا حسین کربلا کو جانتے ہو؟ کہا میرے مولا آقا ہیں، خدا لعنت کرے ان لوگوں پہ جنہوں نے بلا کے انہیں شہید کر دیا۔ ایک مرتبہ بچے روتے ہوئے کہتے ہیں اے شخص یہ بتا کیا تو مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ مسلم کا نام آنا تھا، وہ شخص بیٹھ گیا، روتے روتے کہتا ہے ارے کس کا نام لے دیا، تم مسلم کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو بچے شہزادے رو کے کہتے ہیں اس لیے نام لیا ہے، ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں، آج ہمارا دل تنگ ہو چکا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے مدینے جانے کو۔ ایک مرتبہ آیا، شہزادوں کے قدموں میں گرا، اے شہزادوں ارے زندان میں رہنا چاہتے ہو رہو، میں تمہارا خادم، میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر، اگر آزاد ہونا چاہتے ہو میں دروازہ کھلا ہے، میرے ساتھ جو ہوگا ہونے دو، آپ آزاد ہو۔ بچے کہتے ہیں ہمارا دل مدینے کے لیے بہت تنگ ہو چکا ہے، اے شخص ہمیں اگر جانے دو، مشکور اگر ہمیں جانے دو تو مشکور ہوں گے۔ رات کے ٹائم نکلے، مختصر کر رہا ہوں، بچے تھے، راستہ بتایا بھی گیا، راستہ بھول گئے۔ صبح کے ٹائم کوفے دریائے فرات کے قریب پہنچے۔ اب دریا کے قریب کسی جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گئے، کنیز پانی بھرنے آئی، اس نے پانی کے اندر بچوں کا عکس دیکھا، کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو بچوں نے ایک مرتبہ ڈرتے ڈرتے کہا مسلم کے یتیم ہیں، جیسے یہ سننا تھا۔ کنیز کہتی بچوں گھبراؤ نہیں، میری مالکن مومنہ ہے، آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اپنی مالکن کے پاس لائی۔ اے مالکن مہمان لے کر آئی ہوں۔ کہا مہمان کون ہے؟ کہا مہمان اور نہیں مسلم کے یتیم ہیں۔ ارے اس مومنہ لے کر آئی، بچوں کے بال صحیح کیے، بچوں کو نہلایا دلایا، کھانا کھلایا۔ اللہ جانے کتنے عرصے کے تھکے ہوئے بچے، ماں کا پیار ملا، بچوں کی آنکھوں میں نیند آنی شروع ہوئی، بچوں کو لا کے ایک حجرے میں سلا دیا۔ اب کچھ بچے سوئے تھے، کچھ دیر گزری، اس کا شوہر حارث گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے کہا کہ یا حارث ملعون کہاں تھے تم؟ کہا مشکور نے یتیمان مسلم کو آزاد کر دیا ہے، اور ابن زیاد نے انعام رکھا ہے، جو مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ آج سارا دن ہو گیا، جگہ جگہ میں نے ڈھونڈا ہے، اللہ جانے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اور کہتا ہے اس ملعون کی آواز کہ اگر مجھے مسلم کے بچے مل گئے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ مومنہ رو کے کہتی ہے اے شخص مجھے اس طرح کی حرام روزی نہیں چاہیے، کیوں آل رسول کا دشمن ہوا جاتا ہے، کیوں جناب رسول خدا کی دشمنی اپنانا چاہتا ہے۔ اب اس شخص کے سامنے مومنہ نے کھانا لا کے رکھا، ارے زہر مار کر کے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ اب تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ رونے کی صدا بلند ہوئی، بچوں کے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ یہ بچے کیوں روئے؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اٹھایا، بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ بھیا تم بتاؤ تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے میں نے خواب میں دیکھا کہ نانا رسول خدا بھی بیٹھے ہیں، ساتھ علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، ساتھ جناب مسلم ابن عقیل بھی بیٹھے ہیں۔ پیغمبر رو کے کہتے ہیں مسلم تم تو چلے آئے، اپنے بچوں کو کوفے میں کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ جناب مسلم رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کل کے دن بچے جنت میں میرے مہمان ہوں گے۔ ارے بھائیوں نے کہا، دوسرے بھائی نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ بھائی نے بھائی کے گلے میں ڈال کے بین کرنا شروع کر دیے، لگتا ہے بھیا آج ہماری آخری رات ہے،
آج کی رات کے صرف ہم مہمان ہیں۔ ایک مرتبہ حارث ڈھونڈتا ہوا آیا، اسے تسلی نہ ہوئی، بیوی نے جتنا دلاسا دیا کہ ہمسائے کے ہوں گے، پہنچا اس کمرے میں، کیا دیکھتا ہے 2 بچے باہوں میں باہیں ڈال کے گریا کر رہے ہیں۔ فوراً پوچھتا من انتما، تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے دیکھا مومنہ کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ اس ملعون نے جیسے یہ فکرہ سننا تھا، اس ملعون نے کیا کیا، بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بچوں کے قدم زمین سے اٹھ گئے، ارے بچوں کو لا کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ساری رات بچے مسلم کے یتیم روتے رہے، ساری رات مسلم کے یتیم گریا کرتے رہے۔ صبح ہوئی، اس نے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ اب مومنہ قدموں میں گر گئی، اے حارث بچوں کو چھوڑ دے، یہ میرے مہمان ہیں، حارث ان بچوں کو چھوڑ دے۔ اس کے قدموں میں گر گئی، لیکن حارث نے ایک تلوار کا وار کیا، بیوی کا خاتمہ کر دیا، لے کے چلا۔ اب جا کے کہتا ہے اپنے غلام کو تلوار دی، جا کے بچوں کو قتل کر دو۔ جواب یہ غلام آگے بڑھا، کہتا کہ غلام تیری شکل تو ہمارے بلال کی طرح ملتی ہے۔ کہ ہمارے بلال کا کیا مطلب؟ کہا بلال ہمارا مؤذن تھا نا، ہمارے نانا کا مؤذن تھا۔ کہا ایک مرتبہ سننا، تم کیا لگتے ہو؟ کہا میں اسی رسول کی اولاد سے ہیں، اتنا فکرہ سننا تھا۔ تلوار پھینکی، اپنے آپ کو دریائے فرات میں گرایا، اندر گیا، جب واپس ابھرا ہے اس کی زبان پر ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین کی صدائے بلند۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو تلوار دی، بیٹے نے بھی تلوار پھینک دی کہ میں آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگین کر سکتا۔ حارث آگے بڑھا، بچوں نے بڑا شرائط کا زمانہ گزار دیا جاتا ہوں، بچوں نے ایک مرتبہ کہا حارث ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اب جب اجازت ملی بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، خدایا ہمارے اور حارث کے درمیان میں فیصلہ کرنا۔ اب حارث نے کہا تلوار پڑھ لی، اب نماز پڑھ لی، اب تلوار اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ تلوار لے کے بڑے بھائی کی طرف بڑھا، بڑا بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے اوپر گرا کے کہتا حارث پہلے مجھے قتل کر دے، میں بڑے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ارے ایک مرتبہ چھوٹے کی طرف بڑھا، بڑے نے اپنے آپ کو گرا دیا، اے حارث پہلے مجھے قتل کر دے، رونا نہ رونا، بستروں پہ بیٹھ کے ارے مسلم کو پرسہ دے دینا، ارے مسلم کی بیوہ کو پرسہ دے دینا۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی بڑے کے اوپر، بڑا بھائی چھوٹے کے اوپر۔ حارث ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا، چھوٹا بھائی کہتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے اس کو ذبح نہ کر، پہلے مجھے قتل کر دے۔ کہا کیوں؟ جملہ سنیے گا، اگر برداشت نہ کر سکنا مجھے معاف کر دینا۔ کہا کیوں؟ بڑا بھائی کہتا ہے اس لیے جب میں مدینے سے چلنے لگا تھا، ارے چھوٹے کا ہاتھ ماں نے میرے ہاتھ میں دیا تھا، اے بھائی بیٹا اس کا خیال رکھنا، اگر یہ میرے سامنے تڑپتا رہا تو اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ اجرکم اللہ۔ ایک بھائی کو ذبح کیا، ارے اس کی لاش دریا میں، لاش دریا کے اوپر کھڑی ہے، دوسرے بھائی کو ذبح کیا، لاش دریا کی طرف، ارے دونوں بھائیوں نے بائیں میں باہیں ڈالی، اب دریا میں بہنا شروع ہوئی۔ مسیب جس جگہ کا نام ہے وہ ایک آدمی کا نام، کہتے میں عالم خواب میں ہوں، میں عالم خواب میں ہوں، میں یہی تو کہتا ہوں اس ماں کو سکون نہیں ملا۔ کہتا عالم خواب میں نے کیا دیکھا، ایک سیاہ برقع پوش خاتون، اے مسیب تو نے مجھے پہچانا، میں حسین کی ماں ہوں، میں زہرا ہوں، میں نبی کی نواسی ہوں، میں تیری جنت کی ضامن، اے ہاں اے مسیب میرے بچوں کی لاشیں دریا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہیں، خدا کے لیے ان لاشوں کو اٹھا کر ارے دفن کر دے سیدہ تیری جنت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یوم ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہمارے اس توسل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، شیعیان حیدر کرار دنیا کے جس کسی خطے میں ان کے جان و مال، عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمہیں واسطہ جناب سیدہ کا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، آپ کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے۔ جس نے مجلس میں جس طرح سے حصہ لیا ہے، جس عنوان سے، چاہے سن کے چاہے پیسے کے ذریعے، جس عنوان سے حصہ لیا ہے پروردگارہ پڑھ کے، جس عنوان سے پروردگارہ ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رزق حلال رزق وافر عطا فرما، عزاداروں کی اور عزاداری کی پروردگارہ جناب سیدہ کے صدقے میں تحفظ فرما، پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما، پروردگارہ وہ مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، وہ مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں
بالخصوص وہ شہداء جو کراچی میں حال میں شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ عزاداری کے سلسلے میں جو شہید ہوئے ہیں، شہداء اسلام، تمام شہداء کو اور علماء حضرات کو اپنے ذہنوں میں جگہ عطا فرماتے. ایک مرتبہ سورہ الانعام، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی بنیت خلوص تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.